رمضان المبارک کی مہینہ ہے، بڑی برکت والی مہینہ، بڑی فضیلت والی مہینہ۔ سبقت الفطر کیسے ادا کریں؟ سن اپنے حیثیت کے مطابق، توفیق کے مطابق، کہ آپ کے پاس میرے دوستوں توفیق ہے کہ آپ دے سکتے ہو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم اور میرے دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 186 میرے محترم دوستوں، رمضان المبارک کی مہینہ ہے، بڑی برکت والی مہینہ، بڑی فضیلت والی مہینہ، بڑے رحمت والی مہینہ ہے۔ ہر ایک عمل 70 گنے زیادہ ہے، ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے۔ رمضان المبارک کی نفل قائد رمضان میں فرض کی برابر ہے۔ اب میرے دوستوں، اس سے پہلے جو آیاتیں گزرے ہیں رمضان المبارک کی متعلق ہے، پہلے اور بعد پہلے آیات میں معذور لوگوں کو حاصل ہونے والی رعایت کا ذکر تھا کہ جب لوگ سفر کی حالت میں ہو، بیمار ہو، قائمی مرض ہو، اور لوگوں کے لیے بھی بیان کروایا عذر کی حالت میں معذور کی تو روزہ کیسے رکھنا ہے، بار بار آیات میں روزے کے احکام بیان ہوئے۔ اسی طرح کی آیات میں دعا کا ذکر ہے، جو بندہ اپنے رب کو رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے دربار میں جو دعا کرتا ہے اس کی مطابق گزشتہ آیات کے آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کا بیان تھا۔ جب بھی تم کوئی کام کرو تو اللہ کا شکر کرو، جب کھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو، جب پیو اللہ کا شکر ادا کرو، جب عبادت کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، وہ سے کہتا ہوں تو مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں، تو مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں، اور میرے شکر ادا کرو، جو سے جواب دو۔
اللہ نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ جب تم اللہ کو شکر ادا کرو تو اللہ رب العزت تمہارے اعمال میں اور تمہارے مال و دولت کے اندر دوگنا کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اور اگر اللہ کی میں شکر کروں تو سن لو اللہ کے عذاب کو ساتھ ہے۔ اب میرے دوستوں شکریہ ادا کرنے کا الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک کی روزہ رکھی، الحمدللہ ہمیں اللہ نے نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ ہمیں اللہ رب العزت فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں جب بھی کوئی کام کی جائے اللہ کی توفیق سے تو اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکارنا چاہیے؟ کیا وہ انسان کی قریب ہے یا بعید؟ اللہ انسان کی قریب ہے یا بعید؟ اگر قریب ہے تو اس کے ساتھ سرگوشی سے مناجات کرے، اگر اللہ قریب ہے تو سرگوشی سے مناجات کرے، اور اگر وہ دور ہے تو زور سے پکارے۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہنا فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں ان کی بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ آہستہ کرو یا چلا کے کرو، میں ان کی دعا کو سنتا ہوں، یہ دل میں کرو، اللہ تمہاری دعا کو سنتے ہیں۔ جب وہ دعا کرتا ہے اور مجھے پکارتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں۔ تو روحانیت کے لحاظ سے رمضان کا مہینہ ایسے ہے جیسے سال بھر کے موسموں میں موسم بہار ہوتا ہے، جب ہر چیز جو پر ہوتی ہے اور اس طرح میرے دوستوں رمضان شریف میں دوسرے مہینوں کی نسبت نیکی کی قدر قیمت اور وقار کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفل فرض کے برابر ہوتا ہے اور ایک فرض 70 فرض کی اجر کے برابر ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تسبیحۃ فی رمضان خیر من الف تسبیحۃ فیما سوا، رمضان المبارک میں اخلاص کے ساتھ کی گئی ایک تسبیح غیر رمضان کی 1000 تسبیح سے بڑھ جاتی ہے۔ رمضان مبارک میں اخلاص کے ساتھ کی ایک تسبیح غیر رمضان میں 1000 تسبیح سے بڑھ جاتی ہے۔ گویا یہ مہینہ تقدیر روایت کے لیے موسم بہار کا درجہ رکھتا ہے، لہذا قبولیت دعا کے لیے مبارک مہینہ خصوصی اہمیت کے حامل ہے۔ اب میرے دوستوں دعا کی قبولیت کے زمان مقام کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسی مبارک مہینہ ہے جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور زمان کی یاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیل آخری یعنی رات کی آخری حصہ کا ذکر فرمایا کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے تہجد کی وقت۔ جماعت المبارک کے متعلق فرماتے ہیں اس روز ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ علماء مفسر کرام نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جب امام خطبہ دیتے وقت پہلے خطبہ
دفعہ دینے کے بعد دوسرے ہوتے کے لیے بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ کبھی ہے جس وقت کو دعائیں نہیں ہوتی مگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ زبان سے دعا کرنا نہیں ہے. ہاں اپنے دعا کو تصور کرتے ہوئے اپنے دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے. اس سے بھی کیا ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں اس سے بھی کیا وہ سبب میں دعائیں مانگتے ہیں باتیں کرنا مانے باتیں نہیں کرنا ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس سے بیٹھے ہیں ان سے بیٹھے رہے خود کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. پھر اسی طریقے سے دعا کے مقام بھی ہے جیسے وہ مقامات ہے مقامات میرا عرفات مزدلفہ صفا مروہ بیت اللہ شریف پھر حرم کی جو منتظر باب ابراہیم اور جو ہے حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس کو بولتا ہے منتظر. جب انسان کو موقع ملے حج کی موسم میں یا عمرے کے لیے جب جائے تو جیسے بچے ہوتے ہیں اپنا سر ایک سے لگا کر ہاتھ کو ایک سے لگ کے اسی کے ساتھ دعائیں کرو سفر کرتا ہے منتظر اس کو منتظر ہوتا ہے. پھر حکیم دو رکعت ہماری حکیم میں جو کرتے ہیں یہ وہ حکیم میں آپ لوگوں کو جو دروازہ کرتے ہیں وہ بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں بادشاہوں کے لیے بولے جاتے ہیں لیکن اس کی برابر میں جو جگہ ہے وہ بھی حکیم میں شامل رہے گا ان اور حدیث شریف میں جو بھی آتا ہے کہ وہ شخص رمضان مبارک میں مانگتا ہے اللہ اس کو ناکام نہیں اٹھاتا ہے. جب ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اس کی ہاتھ کو خالی واپس نہیں اٹھاتا ہے. دعا ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. عبادت کے اہم اصول ہے کہ آپ دعا ہوا عبادت دعا وہ ایک عبادت ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن میں آتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ میری سامنے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں اللہ دعا کرنے کی کو فرماتے ہیں کہ اس سے وہاں اللہ خوش ہوتا ہے. دنیا کی کسی سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے اور اللہ سے جتنا بھی مانگو گے تو اتنا ہی خوش ہوتا ہے. کہ دعا نہ مانگنے والے وہ تکبر ہے. دعا نہ مانگنے والے وہ تکبر ہے کہ تم سے مانگتے کیوں نہیں مانگو میں تم ادا کرو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی جو لوگ میرے سامنے میرے دوستوں دعا کرنے میں کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل خوار ہو کر دوزخ میں جاتے ہیں. ذلیل خوار ہو کر دوزخ میں جاتے ہیں. اب مستدرک حاکم کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ الدعا نور مؤمن صلاح المؤمن نور السماوات والارض عماد الدین. یعنی دعا مومن کا نور ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے. زمین آسمان کا نور اور دین کا سکون ہے دعا. ایک بات ہے کہ دعا اجتماعی کی بات نہیں ہے یہاں. دیکھیے یہ جو الفاظ ہے یہ دعا اجتماعی الفاظ نہیں ہے. دعا کو ضرورت کے ساتھ کی جائے. دعا ایک اللہ تعالیٰ نے وہ شرشی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں دعا مانگی جائے. اس لیے پورا مجمع کو لے کے دعا آپ ہر فرد نماز کے بارے میں علماء مفسرین کرام بڑے بڑے دیکھیے آج تک فرض نماز کی بات اجتماعی دعا کسی مولوی نے ثابت نہیں کر پایا کسی عالم نے کسی مفتی نے ثابت کر ہی نہیں پایا. بعض علماء نے کہا ہے کہ دعا مانگی ہے فرض نماز کی بات مدینہ میں دعا ہے نہیں تو کام سے کرے گا. لیکن آپ بولو گے تو لوگ کیا کیا کہیں گے بتائیے. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. ہم جن مدارس سے پڑھ کر آئے وہاں دعائیں تو جس دعائیں دعائیں ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر صدیق رضی اللہ عنہ فرض پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بول کر آیا ہو جائے نماز میں. اب یہاں کیا
کیا ترتیب ہے؟ دعائیں فرض نماز کی بات پڑھ لگی ہو رہا ہے، پھر اس کی بات اب ہم دعائیں کرنا چاہتے ہیں فرض نماز کی بات بڑے پتہ نہیں کہ وہی یہ دعا ضرور تو عجیب کہانی ہے اس کو لوگوں کا لوگ تصور دعا کر لیں تو اگر لگے ہو گئے ہم دوسروں کو لگے ہوئے دعا کرنے کے لیے بنتے ہیں جب دعائیں لگنے کرتے تھے پھر ان کو پاس کو آ ہو جاتے ہمارے یہاں اور نہیں کرتے تو بتایا اور ان کو دعائیں نہیں پتہ نہیں تو میرے دوستوں کی یعنی دعا مومن کا نور ہے اور مومن کا ہتھیار ہے زمین و آسمان کا ہو ہے دین کا سکون ہے دعا دعا مقبول ہے دعا عبادت کی مدد دعا عبادت کی مدد قرآن پڑھیں اللہ سے ہاتھ اٹھاتے قرآن پڑھنے کے بعد کبھی دعائیں رد نہیں ہوتی رات میں رات میں دعا کرتے ہوئے دعائیں قبول ہوتی اللہ تعالیٰ کا ذکر آہستہ آہستہ ایسے کرنا چاہیے اب ذکر الہی جب تک ہوتی تو سفر تو دعائیں قبول ہوتی بلند آواز سے اس کا بیان وہ آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے سے بالکل قریب ہوں آگے فرمائیں کہ میں دعا کریں تو کیسے کریں وہ ضرور ربکم ذکروا خفیہ دعا کرو اپنے رب کو عاجزی سے خوشیدہ اور اقرا کر اسے پکارو چلا کے لیے وَاذْكُرْ رَبَّكَ تَضَرَّعًا وَخُفْيًا دُونَ الْقَوْلِ بِالْجَهْرِ دون قول بالجهر بغیر کسی آواز کی اللہ کا ذکر کیا چھپتے چھپتے سے خوشیدہ اللہ سے دعا مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے سے بالکل ہی قریب ہوں اللہ نے فرمایا کہ میں بندے کی بالکل ہی قریب ہوں ایک موقع پر صبر کی حالت میں تھی ایک موقع پر صبر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہم رکاب تھے اور بلند آواز سے ذکر الہی یعنی تکبیر و تحلیل میں مشغول تھے آپ نے ارشاد فرمایا اذهبوا على انفسكم اذهبوا على انفسكم لوگوں اپنے جانوں پر نرمی اختیار کرو اپنے جانوں پر نرمی اختیار کرو یعنی ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو سبحان اللہ اپنے ذکر کرو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو تو تم جب ذات کو پکار رہے ہو وہ تم سے بعید نہیں ہے تمہارے قریب ہے وہ اللہ کی ذات وہ تو قریب ہے لہذا بلند آواز سے چیخ پکار کے اللہ کو نہ پکارو نہ پکارا کرو اللہ کو چھپتے چھپتے خوشیدہ گڑگڑا کر اس کو پکارا کرو آج کل تو میرے دوستوں دیکھتے ہو جو موبائل فوٹو یوٹیوب میں نظر آ کر کے ذکر بھی کیسے ہوتا ہے اس کی پکڑ کرنی ہے اس کی پلاسٹینے دیکھنی ہے نا اور ایسے ذکر کر رہا ہے ایسے چھلانے مار رہا ہے کیا بولے یار اللہ کے ذکر اس انداز سے کر رہے ہوتی ہے کیا اللہ اتنا دور ہے کہ تجھے اتنا ڈانس کرنا پڑ رہا ہے کیا اللہ تجھ سے اتنا دور ہے کہ تجھے اتنا چھلانے لگانا پڑ رہا ہے اللہ ان کی ذکر کر رہا ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور ان کی ذکر کرنے کی انداز کیا ہے میرے دوستوں کتنی ریش و شرابہ اور ذکر کی انداز کی چھلانے لگانا شروع کر دیا اور کتنے جگہوں پہ لڑیس پکارنا شروع ہو گئی یہ دیکھتے ہیں ایسے ہمارے یہاں پر بھی بھائی سہری کیا بتاتے ہو حرم کا جادو ٹھیک ہے بتا دیا کہ سہری کے وقت پر آپ خاموش ہو جاتے اب اس میں جو ہے شروع ہو جاتے ہیں جس کو کرنا بندہ سہری کر لی اس کی بات تحجد وغیرہ پڑھتے ہیں پھر تلاوت کرنا ہوگی وہ کلمہ کی پھر اتنا تیزی سے کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کو ذکر اتنا تیز آواز سے کر رہا ہے پوری نام سے کر رہے ہوتی ہیں میرے دوستوں عبادت کو زبان پہ نہیں آ رہے ہوتی نہ تحجد زبان پہ آ رہا ہوتی اگر کسی بھی گھر اس مسجد کی قریب ہوگا وہ نہ تحجد پڑھ سکتے ہیں نہ قرآن مجید تلاوت کر سکتے ہیں یہ بھی بدعت ہے یہ غیر شرعی بات ہے کہ بھائی آپ کو اسے ذکر کرنے تھوڑی بولا لیکن ہم ہمارا خوشی کو آپ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ بھئی اپنی جانوں پر ملکیت کیا کرو. اب پھر فرمایا کہ تم جس ذات کو پکار رہے ہو تم سے بڑی نہیں ہے، وہ تو بہت ہی قریب ہے. لہذا بلند آواز سے جی کو پکار نہ کیا کرو. ترمذی شریف کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. اور قرآن کریم میں یہ بھی موجود ہے ہم تو انسان کی رب شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہے. لہذا آہستگی سے پکارو اللہ کو آہستگی کا اس کے سامنے آہستہ خاموشی سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد اپنے رب کو عاجز سے پوشیدہ اور گڑگڑا کر پکارو. اونچی آواز سے دعا کرنا جائز تو ہے، مگر بلند آواز اس جگہ پر ہوگی جہاں کسی کو تکلیف نہیں ہے، کسی کو پریشانی نہیں ہے، کسی کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، عبادت کرنے میں کوئی تکلیف یا اذیت نہیں پہنچ رہے ہو. یا آپ محلہ کی مسجد ہے جنگل میں تو ہو رہی نہیں، یا جتنے بھی مساجد ہے محلہ میں کوئی ہارٹ کی مریض ہے، کوئی دل کی مریض ہے، کوئی دماغ کی مریض ہے، کوئی اور کسی چیز کی مریض ہے، میرے دوستوں آپ کی آواز سے اس کی دل میں دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، آپ کی لہر کی آواز سے اس کی دماغ چلنے لگتے ہیں. کوئی 32 قسم کی مریضیں ہیں. تو لہٰذا کہ اللہ کو پکارو کہ بھائی جس انداز سے اللہ نے فرمایا کہ کفریہ خوشی کا چپکے چپکے سے گھبرا کے ہوتے رہو، شور بچاؤ، لڑ سنگر لگا کے اللہ کی ذکر رکھ کیا کرو. آگے دیکھیں میں نے کہا کہ اگرچہ بلند آواز میں ذکر بھی جہر جائز کی ہے، کہاں ہے ان جگہوں میں جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو. ذکر بھی جہر مسجد میں اگر آپ کر رہے ہیں، ایک بندہ بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں نا تو خبردار اس کی نماز میں خلل پیدا ہونے کا خدشہ ہے. لہٰذا آواز چھوٹی آواز سے کریں، اپنا ذکر ذہن بند کر دیں، آہستہ آہستہ یہ ذکر کریں. قرآن مجید کی اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو چھوٹی آواز سے کریں کیونکہ آگے والے نماز پڑھ رہے ہیں. اسی وجہ سے میرے دوستوں کو فرمایا کہ جب نماز اسلام پڑھتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس سے آگے کچھ نہیں مگر وہ وہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شروع ہو گئی. پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو تو تیار نہیں، پیچھے جو جماعت کا شریک ہے اس کو تو تیار نہیں. اس کی جماعت دو رکعت ایک رکعت کر کے وہ دوبارہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، اس کی زبان سے صورت نہیں آتی. اب آئیے اور اللہ کو آہستہ سے کرنا چاہیے، اگرچہ آواز بلند بھی روا ہے. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیان خود قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ اس نادا ربہ نداء خفیا، کہ جب تک وہ چپکے چپکے اپنے رب کے سامنے ہوا کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خیر الذکر ما یخفی، بہتر ذکر ہوا ہے جو مخفی جو خاموشی سے ہو. تو دوسری جگہ میں فرمایا خیر الذکر الخفی خیر الرزق ما یخفی، بہترین ذکر ہوا جو پوشیدہ ہو، اور بہترین روزی وہ ہے جو کفایت کر جائے، جو کفایت کر جائے، یہ بہترین روزی ہے. اب میرے دوستوں دیکھیں جو رمضان المبارک کے اندر عبادت کرنے کا سب سے بہترین جو موقع ہے آخری اشرا اعتکاف کے اندر ہے. اعتکاف کے اندر کچھ باتیں بھئی اس انداز سے کرنے ہوتے ہیں کہ بندے اس سے بھی استفادہ حاصل کریں، یہ بھی سن لیں وہ بھی سن لیں. یہ لگاتار ہوتے تو آتے ہیں تھوڑی دیر وقت کے لیے، اس سے زیادہ وقت نہیں ملتا ہے. پچھلی جمعہ کو میں نے بتایا میرے دوستوں کہ بھائی جس کی بات 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یا کچھ رقم یا 1 تولہ سونا ہو اس کے اوپر زکات لگی ہے 1,80,000 کے لگ بھگ ہے. یہ مل جائے گی دور کے اعتبار سے جن کی پاس رقم ہے. سال کا گزرنا زکات کے لیے ضروری ہے، قربانی کے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. اپنے پورے مال کی 2.5 حصہ
یعنی 1,00,000 میں 2,500، 1000 میں 2.5 روپے، یہ زکات کی رقم ہے۔ اب پچھلے جمعوں کو یہ بھی میں نے بتا دیا کہ جن کی گھروں میں بڑے بڑے بھگونائیں ہیں، ایک ہے پیتل کی، چاندی کی، اتنی ہے رکھا ہوا ہے بہت پہلے سے، اب اس کی کوئی کام نہیں آ رہا ہے، تو آپ اس صورت میں آپ اس کی وزن کرو، اس کی قیمت لگاؤ کہ کتنی ہے، اس رقم سے زیادہ آگے جائے تو صورت کو کبھی بتا پائی بات یاد رکھتے، صرف بچنے کا راستہ نہیں سوچنا نہ، فضیلت کی راستہ کو بھی سوچنا ہے، احتیاط کی راستہ بھی سوچنا ہے، فرزگاری تقوی کے راستے کو دیکھنا ہے۔ صورت میں آپ کی گھروں میں ساڑیاں ہوتی ہیں، اور کی بات اور بڑے سونے کی چاندیوں کی تاروں سے بنا ہوا بڑے قیمتی 50,000 کا 4 ساڑیاں اگر ان کی بات ہوگی تو ان کو گھر کی زکات ہوتی ہے۔ ایک گاڑی آپ نے استعمال کے دوسری گاڑی کرایہ کے لیتے ہوئے جو رقم اس کے لیے زکات ادا کریں، ایک گراہک کو پہلے نہیں ہے، باقی 2-3 گراہک لے کے رکھا ہے کہ اس کاروبار بھی کرو گا، بجلی بھی کرو گا، میرے رقم پھنسے ہوئے، پھر باقی جس سے فائدہ ہوگا نفع ہے، بیچوں کا تو نفع ہو گیا تو اس کو بھی زکات ادا کریں۔ اب کہیے میرے دوستوں، یہ تو کتنا ہے کہ 2.5% یہ زکات ادا کرنا ہر صورت میں۔ اب بندے جو بچنے کی اپنے کوشش کرتے بعض وقت میں سوال کرتے یار میں خود بھی مستعد بنتا مال تو ہے یہ بڑی دور، مگر یہ میں بڑی پریشان ہو گیا، میرے بچیاں بھی پریشان ہیں، شادی شدہ ہے، تو کیا میں اپنی بیٹی کو زکات میں آپ کو دے دیں، اپنوں کو زکات اپنوں کو دے سکتے ہیں، دے اس انداز سے بیٹا آپ کے والد آپ کے ساتھ نہیں، بہتر تو یہ ہے آپ اپنے دلہن کو کہ بھائی یہ لو اپنے عید کی سامان وغیرہ خریدو، کپڑے سب ہونے کی ضرورت نہیں، سب کا بہت پر ادا کرنا ضروری ہے، مگر زکات بہت پر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب بچے ہیں ان کی پاس صاحب حیثیت نہیں ہے، غریب ہے، اب جو ہے بیٹا اور بیٹے کو نہ دے تو بہتر ہی ہے کہ اپنا دلہن کو دے، اور بیٹا اگر علیحدہ کھائے لیکن پھر تو صورت میں آپ کے بنا علیحدہ اس کا کھانا پینا بہت لمبے قرضدار اس کی طرف سے زکات غریب کو یتیم کو بیوہ کو دے دینا چاہیے، کیوں زکات لینے کی مستحب دینی مدارس سے اس میں دے جمع کریں۔ آپ ایسے بھی ہیں کہ آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں، آپ کے سگے بھائی ہیں، سگے بہنیں ہیں، غریب ہے، مستحب ہے، ان کی گھروں میں بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، لیکن ہم کو ذکر کر رہے ہیں ذکر پہ اگر کریں گے تو میں زکات کے رقم اس کو دے رہے ہیں، نہیں ذکر بالکل نہ کریں، آپ بس دیکھ رہے ہو حالت بہت کشیدہ حالت، بڑے کشمکش کی حالت میں اس کو وقت گزار رہے ہیں، تو آپ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ 10,000 روپے لے بچوں کے لیے پورے کریں گے، تو یہ آپ کی بہنیں آپ کی حالت بہت ہی برا ہے، آپ ہمارے کے صاحب ہے، آپ اپنے آپ کی مدد میں 50,000 روپے زکات ہے، ایک بہن غریب ہے، بھائی غریب ہے، دونوں کو مدد کرتا 15,000 روپے آپ کو بھی دے دیں، پہلے آپ اپنے کو دیکھیں، بعد میں گئے آئیے۔ اب صدقۃ الفطر پچھلے جمعہ کو پہلے بتا دیا، صدقۃ الفطر کیسے ادا کریں؟ سنیں اپنے حیثیت کے مطابق، توفیق کے مطابق، کہ آپ کے پاس میرے دوستوں توفیق ہے کہ آپ دے سکتے ہو تو صدقۃ الفطر جو ہے ادا کرے گردوں کی اعتبار سے 240 روپیہ بنتی ہے، بعد میں 280 روپیہ بھی کہا، تو اپنے حیثیت سے ادا کرے بھائی 240 سے نیچے بھی کہ بھائی سوار ہوتی گھومنا اور 4.5 کلو جو 4.5 کلو کشمش اور 4.5 کلو کھجور، تو کھجور کے اعتبار سے 3600 روپیہ، کشمش کے اعتبار سے 4000 روپیہ، جو کے اعتبار سے 400 روپیہ، اب اسے ادا کر سکتے ہیں، وہ آپ کی حیثیت ہے اور اپنے حیثیت کے مطابق ادا کرتے رہیے، حیثیت کے مطابق کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ اب یہ ہے میرے دوستوں، تو میں نے یہ کہا کہ بھائی بہترین دعا کرنے کا سب سے بہترین ہوگا یہ آخری اشرا ہے، جس میں اعتکاف کیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد میں اعتکاف
بیٹھنے والے ہو تو تم پھر اپنے عورتوں سے نہیں مل سکا. اگر عورت کو شوہر کے ساتھ ہاتھ لگانے سے بھی مادہ خارج ہو گیا تو اعتقاد باطل ہو جائے گا. یہاں پر مساجد کی ذکر سے مراد نہیں کہ گھروں میں اعتکاف کی حالت میں ایسا کر سکتے ہو، بلکہ لا اعتکاف الا فی المسجد، مسجد کی بجائے تو مرد کے اعتکاف نہیں ہوتے ہیں. اب عورتیں اگر بھی انتظام ہے، صحیح انتظام کہ عورتوں بھی مسجد میں اعتکاف لے سکتے، وہاں اسے انتظام ہے. مگر میرے دوستوں سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ خدا کرام نے فرمایا کہ مسجد میں ایسی ہونی چاہیے جہاں پنجگرہ نماز یا جماعت ہو، مرد وہاں اعتکاف ہے. پنجگرہ نماز یا جماعت ہو تو اعتکاف ہوں گی وہاں. عورتیں اپنے گھروں کی نماز کی مخصوص جگہوں میں اعتکاف لے نا. اب یہ اعتکاف لینے سے میرے دوستوں کا کہ 2 حج اور 2 عمرے کی ثواب ہے. اور اعتکاف لینے والے میرے دوستوں اگر کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس کو بیٹھے بیٹھے ثواب ملا. نماز جنازہ کو شرکت نہیں کر پایا، وہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور اس کو بیٹھے بیٹھے نماز جنازہ کا بھی ثواب دیں گے. اب میرے دوستوں کو اعتکاف کے اندر بیٹھ کر نہ اللہ کی قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی قرب حاصل کر سکتے ہیں. تو عورتوں کی اعتکاف اپنے گھر پہ ہو نہ میرے دوستوں، پھر مساجد میں مردوں کی اعتکاف ہو. میرے دوستوں اللہ نے پھر فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، فلا تقربوا، بس ان کی قریب مت جاؤ. یعنی حدود کو توڑنے کی کوشش مت کرو، بلکہ مومن کی شان پر اللہ کی حدود کی عبادت کرتا ہے. والحافظون لحدود اللہ، ظاہر ہے کہ اگر ان حدود کو توڑو گے تو تقویٰ سے محروم ہو جاؤ گے، ترقی رک جائے گی اور خرابیاں پیدا ہونے لگیں گے. لہذا یہ اللہ کی طرف سے حدود اللہ نے بند کی ہے. میرے دوستوں اعتکاف کی حالت ہے نا، اگر آپ کو مسجد کے لیے تو یہ اس قسم کے خطرے محسوس ہوتے ہیں. اور عورتیں بھی اگر گھر میں اعتکاف بھی ہے تو ان عورتوں کے قریب تو مت جاؤ کر وہ اعتکاف کی حالت میں ہیں. اللہ کی حدود کی تجاوز مت کرنا اللہ نے اس میں منع فرمایا. كذلك يبين الله للناس لعلهم يتقون، تاکہ اللہ نے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے احکام اور آیات لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ سچ یا وہ بچ جائے اور برائیوں سے کنارہ کش ہو کر متقی بن جائے، تقوی اختیار کر لے. لعلکم تتقون، اگر سورۃ یہ اس سے پہلے آیات کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنے والے بنے، اللہ کو ڈرنے والے، خوف ہوتا تمہارے دلوں کے اندر پیدا کرنا. میرے دوستوں پھر فرمایا حقا للمتقین، اور یہاں بھی آخر میں تقوی ہی کو بنیاد بنایا. لعلکم یتقون، اللہ نے یہاں بتا کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو. تو تقوی کیسے ہوگا میرے دوستوں؟ یہ میں نے پچھلے جمعہ سے لے کر رمضان کے شروع سے لے کر بتاتے ہوئے آیا. اللہ پاک فرمایا عالم نے فرمایا لا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی اختیار والوں کے لیے. وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے اوپر دین دے کے ایمان لے کر آیا، اللہ کے اوپر دین دے کے ایمان لے کر آیا، پھر نماز قائم کرتے ہیں، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ تقوی اختیار کرنے والوں کو کیا ہے بھائی؟ یہ صفاتیں بیان کرنا ہے اللہ رب العزت. تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کیا ہے؟ جو زکات جن کو پر واجب زکات ادا کرے، فطرہ صدقۃ الفطر ادا کرے. بھائی احتیاط تو یہ ہے دیکھیں کہ جو مالک نصاب ہے صدقۃ الفطر تو لازماً ادا کرنا ہی ہے، اور اولا افضل یہ ہے کہ اگر وہ اتنا ہے کہ مالک نصاب میں کھاتے پیتے ہیں، مال جمع نہیں ہے نا، تو وہ بھی جیسے تیسے کر کے وہ صدقۃ الفطر کو ادا کر دے. اور اگر کوئی صدقۃ الفطر لے بھی آئے وہ لے کر اپنے صدقۃ الفطر تمہارے دوست کو ادا کرے، اپنے صدقۃ الفطر ادا کرے، یہ اولا افضل ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.